السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم دوبارہ حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئے لیکچر، ایک نئے ٹاپک، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایکچولی ہم نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے وائٹ بورڈ پہ میڈیکل بلنگ کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر کرنا۔ اگر آپ کا کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا یا کوئی کویسچن ہوتا ہے تو آپ لازمی ہمیں کومنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو کہ ویڈیو کے اینڈ پہ بتایا جاتا ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے اپنی کنفیوژن کلیئر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ہمارے کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو پراپر میڈیکل بلنگ کے جو سٹیپس ہیں وہ کلیئر کرواتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ میڈیکل بلنگ کیا ہوتی ہے۔ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ سیکنڈ ہم نے بات کی تھی کہ اسکیجول۔ تھرڈ ہم نے بات کی تھی وزٹ پہ۔ آج ہم ان تینوں پہ بات کریں گے۔ ایکچولی ہمارے جب 3 لیکچر ہوں گے تو ہر 3 لیکچر کے بعد ہم جو فورتھ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم 3 پچھلے لیکچرز کا ریویو جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیکل بلنگ کی۔ تو میڈیکل بلر کون ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے۔ یہ کس کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے؟ یہ پرووائڈر کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے یو ایس اے کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو میڈیکل بلر ہوتا ہے۔ ایکچولی یو ایس اے کے اندر جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ براہ راست پیشنٹ سے پیمنٹ نہیں لیتے۔ وہاں پہ قانون ہے کہ پیشنٹ پیمنٹ انشورنس کمپنی کو کرے گا، انشورنس کمپنی پرووائڈر کو کرے گی، مطلب ڈاکٹر کو پیمنٹ کرے گی۔ تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جتنے بھی پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں وہ براہ راست پیشنٹ سے پیمنٹ نہیں لیتے بلکہ یہ انشورنس کمپنیوں سے لیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ خود انشورنس کمپنی سے رابطہ کرے اور اپنے پاس ہر آنے والے پیشنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ انشورنس کمپنی سے نیگوشیشن کرے، بات چیت کرے اور اماؤنٹ کلیکٹ کرے۔ تو اس لیے جو پرووائڈر ہوتے ہیں، جو وہاں یو ایس اے کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ہائر کیا ہوتا ہے میڈیکل بلر۔ چونکہ ان کا سارا کام سافٹ ویئر پہ ہوتا ہے، آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے میڈیکل بلنگ کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، یو اے ای میں بیٹھے ہیں، پاکستان بیٹھے ہیں، افغانستان بیٹھے ہیں، انڈیا بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ میڈیکل بلنگ کی سروسز یو ایس کے ڈاکٹر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیکل بلر کو اس لیے چوز کرتے ہیں کہ وہ پرووائڈر کا اکاؤنٹ سنبھالتا ہے۔ وہ پرووائڈر کے پاس آنے والے ہر پیشنٹ کا کلیم انشورنس کمپنی کو بھیجتا ہے اور اس کی پیمنٹ کلیئر کروا کے ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ میڈیکل بلر کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس آنے والے ہر پیشنٹ کا بل بنا کے انشورنس کمپنیوں کو بھیجنا اور وہاں سے جو پیمنٹ آتی ہے وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں ایڈ کروانا۔ یہ بیسیکلی میڈیکل بلر کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ہمارا جو نیکسٹ سیشن تھا، جو نیکسٹ لیکچر تھا، وہ ہم نے دیا تھا اسکیجول پہ کہ پیشنٹ کیسے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کسی بھی ایمرجنسی پیشنٹ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یو ایس اے کے اندر جتنے بھی ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ آ گئی، گر گئے، چکر آ گئے، تو اس صورت میں انشورنس کمپنی کے ہر پلان میں ایمرجنسی سچویشن کورڈ ہوتی ہے۔ تو ایمرجنسی میں آنے والا کوئی بھی پیشنٹ اسکیجول ہو کے نہیں آتا بلکہ اس کو جب ایمرجنسی ہوتی ہے اسی ٹائم وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے علاج لے لیتا ہے۔ ہم بات کریں گے اسکیجول کی کہ پیشنٹ کیسے اسکیجول ہو کے آتا ہے یو ایس اے کے اندر۔ پہلا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کال کرتا ہے۔ وہ کال کرتا ہے کہاں پہ؟ کلینک میں یا ہاسپٹل میں، کلینک میں یا ہاسپٹل میں یا جس بھی پرووائڈر کو اس نے چیک کروانا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کال کرے گا۔ پیشنٹ کال کرے گا کلینک کو، ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل، یا اس کا کوئی پرسنل ڈاکٹر ہے تو اس کو کال کرے گا اور وہ بتائے گا کہ میں نے آپ کو چیک کروانا ہے، اپنا مسئلہ بیان کرے گا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے گا۔ تو پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ کال پہ ٹائم لینا۔ ہم نے اپنے سیکنڈ جو لیکچر ہے ہمارا یوٹیوب چینل پہ جو ابھی 2026 میں اپلوڈ ہوئے ہیں، ان کے اندر جو سیکنڈ ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا اسکیجول کے بارے میں ہے۔ جو پہلا لیکچر تھا وہ ہمارا میڈیکل بلنگ کے حوالے سے تھا کہ ایک میڈیکل بلر کون ہے۔ میڈیکل بلر بیسیکلی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو یو ایس اے میں بیٹھے ڈاکٹرز کا اکاؤنٹ مینٹین کرتا ہے۔ ڈاکٹر
डॉक्टर के पास कितने पेशेंट आए, कितने का बिल बना के इंश्योरेंस कंपनियों को भेजा जा चुका, कितनी अमाउंट जो है वो डॉक्टर के अकाउंट में आ चुकी, कितनी पेंडिंग है, कितनी डिले है, कितनी डिनाइड है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का जो काम होता है वो एक मेडिकल बिलर करता है। मेडिकल बिलर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यूएस प्रोवाइडर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। उसका जो स्केजुअल वाला ऑप्शन है उसको आज हम यूज़ कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो कैसे स्केजुअल होके आता है। सबसे पहला क्या वो करता है, वो कॉल करेगा, कॉल करके वो अपना टाइम लेगा, क्लिनिक है या हॉस्पिटल है या प्रोवाइडर डॉक्टर है, उनको वो कॉल करके वो अपना टाइम सेट करेगा कि उसने कब आना है, किस डेट को आना है और किस टाइम आगे चेक करवाना है। सेकंड तरीका क्या है, अगर कोई वेबसाइट है या ऐप है क्लिनिक की, ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल ऑप्शन होता है कि अगर ऐप है, अगर वेबसाइट है क्लिनिक की या हॉस्पिटल की, जो पेशेंट होता है वो वेबसाइट के ज़रिए या ऐप के ज़रिए अपना स्केजुअल जो है वो बुक कर सकता है। अब स्केजुअल और ऐप के ज़रिए से कैसे होता है, जैसे क्लिनिक की ऐप है या वेबसाइट है, हम उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का जो डॉक्टर होगा जिसको हम चेक करवाना चाहते हैं उसको हम चूज़ करेंगे, उसका टाइम स्लॉट हमारे पास आ जाता है इस तरह से। इस तरह से एक टाइम टेबल बना होता है, यहाँ पे डेट मेंशन होती है कि किस डेट को आपने चेक करवाना है। फ़र्ज़ करो आज डेट है 4 फरवरी, अब अगर हम लिखें 4/2/2026, 5/2/2026 और 6/2/2026 ये डेट है। अब यहाँ पे डॉक्टर का बेसिकली नाम लिखा होता है इस कैलेंडर पे। आप सुबह 10 बजे का टाइम फिक्स करते हो या आप 11 बजे का टाइम फिक्स करते हो या आप 12 बजे का टाइम फिक्स करते हो, जो भी आप टाइम फिक्स करोगे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे टाइम आ रहा होगा कि 10 बजे से लेके 10:45 तक आपका टाइम होगा। इस तरह से टाइम स्लॉट बने होते हैं, जो भी पेशेंट टाइम सेलेक्ट करता है उसी टाइम के अंदर उस पेशेंट का जो स्केजुअल होता है वो बुक हो जाता है। ये सेकंड तरीक़ेकार है कि अगर ये ऑप्शनल भी है, कई क्लिनिक्स हैं उनकी वेबसाइट या ऐप नहीं होती तो फिर इस ऑप्शन को हम चूज़ नहीं करते। अगर किसी क्लिनिक की या हॉस्पिटल की वेबसाइट है या ऐप है, हमें अब तो बखूबी अंदाज़ा है कि वेबसाइट या ऐप से हम किस तरह से अपनी बुकिंग करते हैं या हम अपना स्लॉट बुक करते हैं या हम अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं। बेसिकली स्केजुअल और अपॉइंटमेंट एक ही बात है। पहला तरीकाकार क्या है कि पेशेंट कॉल करेगा, कॉल करके वो टाइम लेगा, वो बताएगा कि उसने कब आना है, किस टाइम आना है। जो भी फ्रंट डेस्क पे पर्सन बैठा होगा जो कॉल रिसीव करेगा वो पेशेंट को फैसिलिटेट करेगा और वो पेशेंट को बताएगा कि जिस टाइम आप डॉक्टर को चेक करवाना चाहते हैं उस टाइम पे डॉक्टर बिजी तो नहीं है, कहीं उस टाइम पे किसी और पेशेंट ने तो टाइम नहीं लिया हुआ। ये सारी चीज़ें वो कॉल पे डिस्कस करेगा। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि वेबसाइट और ऐप ये ऑप्शनल है। अगर किसी क्लिनिक की वेबसाइट या ऐप है तो फिर वो वहाँ से पेशेंट खुद अपना स्केजुअल बुक करेगा। तीसरा तरीक़ाकार है वॉकिंग, पेशेंट खुद चल के आया है डायरेक्ट प्रोवाइडर के पास या क्लिनिक पर या प्रोवाइडर के पास या हॉस्पिटल, मतलब जैसे उसने कॉल पे अगर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है या खुद प्रोवाइडर है, जैसे फैमिली केयर फिजिशियन होते हैं घर में बैठते हैं या छोटे क्लिनिक हैं, तो ये तीसरा तरीक़ाकार है, पेशेंट खुद चल के आएगा। जैसे अब मैं हूं तो अगर मैं किसी हॉस्पिटल में किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहता हूं, मुझे पता है कि उस प्रोवाइडर के पास रश होता है या उस डॉक्टर के पास रश है, मुझे पहले से टाइम लेना चाहिए ताकि जब मैं जाऊं तो मुझे इजीली जो है वो अपने टाइम के मुताबिक डॉक्टर मिल जाए और मैं उसके साथ अपना मसला बयान कर सकूं और मैं उससे अपनी जो डायग्नोज है वो डिस्कस करूं और उसके बाद मैं मेडिसिन उससे सजेस्ट करवा सकूं। तो ये तीसरा तरीक़ाकार है वॉकिंग, के पेशेंट खुद चल के जाएगा क्लिनिक में या हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में और वो वहाँ पे जाके ये बताएगा कि उसने चेक करवाना है प्रोवाइडर को। अब फर्ज करें आज 4 फरवरी है, 4 फरवरी को जो है पेशेंट आया था और उसने आके कहा है कि उसने 10 फेब को चेक करवाना है। अब वो खुद चल के आया हुआ है तो जो भी फ्रंट मैन होगा जो पेशेंट को फैसिलिटेट कर रहे होंगे वो पेशेंट को बताएंगे कि 10 तारीख को किस टाइम पे प्रोवाइडर मौजूद है और किस टाइम पे प्रोवाइडर मौजूद नहीं है। ये सारे अब ये वाकई खुद जाके अपना स्केजुअल बुक करना, खुद जाके प्रोवाइडर से टाइम लेना, खुद जाके एडवांस में अपनी बुकिंग करना कि पेशेंट ने कब किस टाइम और किस प्रोवाइडर को चेक करवाना है।
آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ لکھ لیں، بے شکلی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور جو چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ چوتھا طریقہ کار ہے اپنے پی سی پی سے ریفر ہو کے آنا۔ یہ پی سی پی سے مراد ہے پرائمری کیئر فزیشین، پرائمری کیئر فزیشین۔ ٹھیک ہے، اپنے پرائمری کیئر فزیشین۔ اب یہ پرائمری کیئر فزیشین ہوتا کون ہے، اس پہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور پراپرلی ڈسکس کریں گے۔ پرائمری کیئر فزیشین بیسیکلی ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو انشورنس کی طرف سے پیشنٹ کو اسائن کیا جاتا ہے۔ انشورنس چونکہ اپنی ہر پیشنٹ کو پالیسی بے سیل کرتی ہے، تو اس کی دو پالیسیز ایسی ہیں جس کے اندر وہ پیشنٹ کو کہتا ہے کہ آپ نے فلاں ڈاکٹر کو جا کے چیک کروانا ہے۔ ایک پلان ایسا ہے جس میں انشورنس طے کرتی ہے کہ آپ نے پہلے کس کو جا کے چیک کروانا ہے، دوسرا پلان ایسا ہے کہ پیشنٹ طے کرتا ہے کہ وہ کس ڈاکٹر کو اپنا پی سی پی بنانا چاہتا ہے۔ یہ پلان ہے ایچ ایم او اور یہ پلان ہے پی او ایس۔ یہ دونوں سیم ہے، بس یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہے، یہ تھوڑا سا کلوز ہے، یہ محدود ہے، یہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ اگر یہ دو پلان پیشنٹ نے لیے ہوئے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک پلان پیشنٹ کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس پی سی پی ہوگا۔ ایک ایسا ڈاکٹر ہوگا جب بھی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ آئے گا وہ سب سے پہلے اپنے پی سی پی کے پاس جائے گا۔ اب میں یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اسائن ہوتا ہے اور پی او ایس اور ایچ ایم او کے اندر فرق کیا آتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح کے اب ایک بندہ لاہور میں اقبال ٹاؤن میں رہتا ہے، اقبال ٹاؤن میں، اب وہ جاتا ہے انشورنس کے پاس، وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے کوئی پالیسی دے، میں نے اپنا علاج کروانا ہے، اور وہ دو اس کو اگر بتاتے ہیں ایچ ایم او پلان میں، وہ بتاتے ہیں کہ اتنے سارے یہ سارے پروائیڈر ہیں جو اقبال ٹاؤن میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سارے ڈاکٹر ہیں۔ اب اگر ایچ ایم او پلان پیشنٹ لے گا تو انشورنس کمپنی چوز کرے گی کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی تو اس ڈاکٹر کے پاس آپ پہلے جائیں گے، یہ ڈاکٹر آپ کو کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پرائمری کیئر فزیشین، پی سی پی۔ ایک ایسا ڈاکٹر جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا ایز پر پالیسی پلان کے مطابق آپ اپنے پی سی پی کے پاس جائیں گے جو آپ کو انشورنس کمپنی کی طرف سے اسائن کیا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جو پلان ہے نا، اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا اگر ایچ ایم او پلان ہے تو انشورنس کمپنی اپنی مرضی سے آپ کو ایک پرائمری کیئر اسائن کرے گی۔ اگر آپ کے پاس پی او ایس پلان ہے اور یہ سارے پروائیڈر ہیں، یہ پروائیڈر ہیں، آپ خود بتاؤ گے کہ آپ کو یہ والا پی سی پی چاہیے، یہ والا چاہیے، یہ والا چاہیے، یہ والا چاہیے، یہ والا، آپ کے پاس آپشن آ گئی ہے، آپ اپنی مرضی سے پی سی پی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پی او ایس پلان ہے تو۔ اگر آپ کے پاس ایچ ایم او ہے تو انشورنس کمپنی اپنی مرضی سے کہے گی کہ آپ نے بی اس پروائیڈر کے پاس جانا ہے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی تو یہ ریفر کرے گا، آپ کو کسی بھی چیک اپ کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پی او ایس پلان ہے پھر آپ اپنی مرضی سے ایک پروائیڈر چوز کر لو گے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے آپ اس کو چوز کرو گے، یہ پسند ہے اس کو چوز کرو گے، یہ پسند ہے اس کو چوز کرو گے، جو آپ کے قریبی ہوگا جس کو آپ پسند کرتے ہیں ڈاکٹر کو۔ تو جب بھی آپ خود چوز کریں یا انشورنس کمپنی کی طرف سے آپ کو اسائن ہو تو آپ پی سی پی کے تھرو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جب بھی آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے پی سی پی کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں نے اسپیشلسٹ کو چیک کروانا ہے۔ اگر پی سی پی آپ کو خود بتائے کہ آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریفر ہو کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں تو اگر ہمیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو بڑے سٹی میں لے جاؤ، جو بھی ہمارے قریب ہوتا ہے، جیسے ملتان ہے، لاہور ہے، وہ کہتے ہیں انہوں لاہور لے جاؤ یا انہوں ملتان لے جاؤ، تو بیسیکلی وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اپنے فیملی کیئر فزیشین سے، پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ کال، دوسرا ہے ویب سائٹ یا ایپ، تیسرا ہے واکنگ، خود جا کے، چوتھا ہے پی سی پی۔ آپ نوٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ میڈیکل بلر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد اسکیجول کیسے ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، خاص کر پی سی پی کو ہم نے ڈسکس کیا کہ پی سی پی کیسے ملتا ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں وزٹ پہ، اب ہمارے 3 لیکچر ہو چکے تھے، اس میں لاسٹ تھا وزٹ، تو وزٹ پہ ہم آج آ رہے ہیں۔ وزٹ کیا ہوتا ہے؟ وزٹ کے اندر جب بھی پیشنٹ پروائیڈر کے پاس آتا ہے
وہ آ کے اپنی جو پریویس ہسٹری ہوتی ہے اس کو آگے اسکین کرواتا ہے. اس کو بولتے ہیں PHI پریزنٹ ہسٹری آف النس. ٹھیک ہے, وہ آ کے اپنی فرنٹ ڈیسک والوں کو اپنی پریویس ہسٹری بتاتا ہے کہ اس کو مسئلہ مسائل کیا تھے, اس نے کس ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے. اپنا انشورنس کارڈ وہ آ کے اسکین کرواتا ہے, یا ID کارڈ, یا ڈرائیونگ لائسنس, یا پاسپورٹ کی ان میں سے کوئی بھی چیز وہ آ کے فرنٹ ڈیسک والوں کو دیتا ہے, تاکہ جب بھی میڈیکل بل بنانے کی کوشش کرے تو اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. وزٹ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, جب پیشنٹ آئے گا آ کے اپنی پریویس ہسٹری آ کے اسکین کروائے گا, فرنٹ ڈیسک والوں کو دکھائے گا, اپنے سارے ڈاکومنٹ اسکین کروائے گا, اپنا انشورنس کارڈ یا ID کارڈ یا لائسنس جس کو ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ, یہ چیزیں آ کے وہ اپنی فرنٹ ڈیسک والوں کو اسکین کروائے گا, جو کہ فرنٹ ڈیسک میں جو بھی پرسن بیٹھا ہوگا وہ ان کو اسکین کر کے بلنگ سافٹ ویئر میں ایڈ کر دیں گے, تاکہ جب میڈیکل بلر بل بنائے یا میڈیکل بلر جب کلیم جنریٹ کرے, اگر اس کو انشورنس کی انفارمیشن چاہیے ہو تو انشورنس کارڈ سے, اگر پیشنٹ کے ڈیموگرافک ویریفائی کرنے ہو تو ID کارڈ, لائسنس یا پاسپورٹ, ان تینوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو یوز کرتے ہوئے سافٹ ویئر کے اندر پیشنٹ کے جو ڈیموگرافک ہے اس کو ویریفائی کیا جا سکے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم پھر دوبارہ نیکسٹ اپنی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے اور کس سٹیپ کی طرف ہمیں جانا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو ہمارا یہ نمبر ہے, آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے اپنی کوئی بھی کنفیوژن دور کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کورس کی 5,000 روپے ون ٹائم فیس ہے, رجسٹریشن. جب آپ 5,000 روپے پے کر کے ہمارے کورس میں ایڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو تب تک سکھاتے ہیں جب تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا. ہمارا کوئی ڈیوریشن ٹائم نہیں ہے, ڈیوریشن ٹائم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ 1 مہینے میں سیکھیں, 2 میں, 3 میں, 4 میں, 5 میں, 1 سال میں سیکھیں, ہم آپ کو تب تک سکھائیں گے جب تک آپ کا پراپر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا. جیسے مارکیٹ کے اندر کافی ساری کمپنیز ہیں جو میڈیکل بلنگ کے حوالے سے سکھا رہی ہیں, بتا رہی ہیں اور گائیڈ لائن دے رہی ہیں, لیکن ان کا ایک ڈیوریشن ٹائم ہے 20 کلاسز یا 22 کلاسز یا 24 کلاسز. تو ہمارا ایسا کوئی سین نہیں ہے, ہمارا کوئی ڈیوریشن ٹائم نہیں ہے. ہم آپ کو تب تک سکھاتے ہیں جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے. انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیکچر کے اندر ملیں گے. شکریہ, اللہ حافظ.